سلام بر همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس هفتم را میخوانیم. درس هفتم امروز ما حوادث طبیعی می باشد. واژه جدید هم داریم که اینا رو شما بخونید. خوب، بیاید اهداف درس امروز ما انتظار می رود زبان آموز بعد از خواندن این درس می توانند: یک، انواع حوادث طبیعی را بشناسد کہ جو قدرتی آفات آتی ہیں اور کتنے قسم کی ہوتی ہیں، ان سے آپ آشنا ہو سکیں گے، پہچان سکیں گے. دو، تفاوت حوادث طبیعی و غیر طبیعی را بداند. سه، بتواند برخی از حوادثی را که در متن اشاره شده است پیش بینی کند. چهار، با مفهوم واژه های جدید متن آشنا شود و بتواند از آنها در جمله استفاده کند. 5، با انواع اسم های مرکب آشنا شود. خب، یہ چند چیزیں ہیں کہ جو ہم اس درس میں پڑھیں گے. جو قدرتی آفات ہیں ان کے متعلق آج ہم پڑھیں گے. پیش از خواندن، اس پورے عنوان کو پڑھنے سے پہلے ہم کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں. الف، برای هر تصویر واژه مناسب را انتخاب و یکی از آنها را توصیف کنید. خب، رعد و برق، دریائے طوفانی. رعد و برق بجلی کا کڑکنا. دریائے طوفانی، طوفانی جو دریا کا طوفان ہوتا ہے. مہماندار ہوا پیما، ہوا پیما کا جو پائلٹ ہوتا ہے. ہواپیمای غرق شده. جزیره و خلبان. خوب، تصویروں کو دیکھ کر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ ان کا نمبر کیا آنا ہے. الف آتا ہے، بے، پھے، تھے، سے اور جیم میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. حرف بے میں دیکھیں، جذب زیر را کامل کنید. یک، مشخص کنید کدام گزینه ها به حوادث طبیعی اشاره دارد. آپ نے بتانا ہے کہ کون سے جو ہے نا یہ گزینے پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو قدرتی آفات کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے. جیسے کہ الف، سیل مشین اورا بورد، سیلاب نے اس کی گاڑی کو بہا لیا یا بہا کر لے گئے سیلاب نے. تو یہ حوادث طبیعی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، سلیکٹ کر دیں. بے، پھسر جوان از کوہ پھائن افتاد، جوان لڑکا پہاڑ سے نیچے گرا. یہ ہے حوادث طبیعی. نیکسٹ دیکھیں، زلزلے خانے آنہا خراب کرد، زلزلہ نے ان کے گھروں کو خراب کیا. تو جو آپ کو لگے کہ یہ حوادث طبیعی کی طرف اشارہ ہے تو آپ نے ان کو ٹک لگا دینا ہے. دو، مشخص کنید ہر یک از افراد زیر خوش شانس ہستند یا بد شانس. آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو افراد ہیں یہ خوش شانس ہیں، ان کا لک اچھا ہے یا بیڈ لک ہے. تو یہ آپ نے بتانا ہے. الف، پیرزن 90 سال بعد از 40 روز از زیر آوار زنده برون آمد. آوار. مرد جوان خانوادش را از آتش نجات داد اما خودش در آتش سوخت. پی، کودک 4 ساله از طبقه 4 آپارتمان سقوط کرد اما زنده ماند. تو یہ جو حادثے ہوئے ہیں کہ جو ایک بزرگ ہے 90 سال کی 40 روز جو ہے نا خرابے سے وہ زندہ بہر آئی. اسی طرح جوان نے اپنی فیملی کو نجات دیا مگر وہ خود ہی جو اس حادثے میں لقمہ اجل بن گیا. اسی طرح بچہ جو ہے نا 4 سال کا وہ 4تھے فلور سے نیچے گرا مگر وہ زندہ بچ گیا. تو یہ والے جو خوش چانس ہیں، بد چانس ہیں، وہ آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے. مہارت خواندن میں دیکھیں، پیش بینی کردن کہ کسی کے متعلق پیش بینی کرنا، بتلانا کسی کے متعلق. مثال دیکھیں، در خانه باز است و کودک 30 ساله از خانه بیرون میرود وغیرہ. گھر کھلا ہوا ہے اور بچہ 3 سال کا ہے وہ گھر سے باہر چلا گیا. حدث میزنید برائے اونچے اتفاق میں افتاد. اندازہ لگائیں آپ کہ اس کے لیے کیا واقعہ پیش آ رہا ہوگا یا پیش آیا ہوگا.
وقتی متن میخوانید میتوانید حدث بزنید پیش بینی کنید. جب آپ متن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو آپ حدث لگا سکتے ہیں، پیش بینی کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ در بند بعدی اگلا جو پیراگراف آئے گا وہ کیا ہوگا. ادامے داستان چه اتفاق میں افتاد، کہ اس واقعے کا اگلا پارٹ کیا ہوگا پیراگراف میں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. سپاس بخواندن ادامه داستان متوجه میشوید که آیا حدث شما درست است یا خیر. پھر جب نیکسٹ پیراگراف آپ پڑھتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ جو میں نے اندازہ لگایا تھا کہ میرے خیال میں اب یہ ہوا ہوگا اس بچے کے ساتھ، میرے خیال میں یہ واقعہ پیش ہوا ہوگا نیکسٹ. تو وہ جب آپ پڑھ لیتے ہیں نیکسٹ پارٹ کو یا پیراگراف کو، کیا وہ ایسے ہوتا ہے، سچ ثابت ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے حدث اور پیش بینی کردن. الف میں دیکھیں بند دوم را بخوانید و پاسخ و سوال ہرا حدث بزنید. جو ہم نیچے متن پڑھیں گے اس میں جو دوسرا بند ہے اس کے متعلق ہے کہ اس کو آپ پڑھنا ہے اور ان سوالوں کا جواب دینا ہے. کون سے سوال ہیں؟ یہ برائے ہواپیما چه اتفاقی میں افتاد. دو، تو برای مسافران چه اتفاقی می افتاد. سه، چه چیزی باعث این اتفاق شد. تو ان سوالوں کے جواب آپ نے نیکسٹ جو متن ہے وہ اس کے پیراگراف نمبر 2 میں دینا ہے. ب، بعد سیما را بخوانید و به سوالات زیر پاسخ دهید. اب یہ بھی آپ نے تیسرا پیراگراف کو پڑھنا ہے اور سوالوں کا جواب دینا ہے. آیا پیش بینی شما در تمرین الف درست بود. دو، می توانید حدث بذارید در ادب داستان برای آقای چاک چه اتفاقی بیفتاد و او به کجا می رود. آتے ہم پھینک جانا متن داستان بخوانید و به پرسش های آن پاسخ دهید. پھر ان سوالوں کے آپ نے جو بند بتائے گی ہے، پیراگراف بتائے، ان میں سے آپ نے ان سوالوں کے جواب دینا ہے. تو آتے ہیں ہم آج کے متن کی جانب. حادثه خبر نمی کند. جو حادثہ پیش ہوتا ہے وہ ہمیں بتا کے نہیں آتا. در یک حادثه طبیعی مانند سیل، زلزله، رعد و برق، بهمن وغیره ممکن است هزاران نفر کشته شوند. اما گاهی در این حوادث اتفاقهای جالبی هم میافتاد. در ادامه متن داستان یکی از این حادثه ها را میخوانیم کہ کوئی بھی قدرتی آفات، چاہے وہ سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، کوئی رعد و برق آ جاتی ہے، کوئی بھی چیز، تو اس میں ممکن ہے ہزاروں سینکڑوں افراد لقم اجل بن جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، جاں بحق ہو جاتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ایک بہت ہی جالبی حقیقت اور اتفاق بھی واقع بھی پیش آ جاتے ہیں. ان میں سے ایک داستان یہ بتا رہے ہیں کہ آقای چاک نولان در شرکت پوست کار می کند. آگے جو چاک نولان تھے وہ پوسٹ آفس میں کام کرتے تھے. او و همکارانش مجبور هستند به یک سفر کاری بروند. وہ اور اس کا جو ہیلپر ہے وہ مجبور تھے کہ وہ ایک ساتھ سفر کریں ایک جگہ پر. روز دوشنبه 4/1357 ساعت 23:15 چاک در فرودگاه با نامزدش کلارا خداحافظی میکند. تو اس ٹائم اور اس روز وہ جو چاک ہے، جو نامزدش ایک فرودگاہ ہے، ہواپیما کی فرودگاہ جو ہے، اس کلارا پر خداحافظی کرتا ہے. مسافران پرواز 243 سوار ہواپیما شوند. 243 افراد جو ہے اس جہاز پر سوار ہو جاتے ہیں. روی صندلی خود می نشینند و کمر بند ایمنی رمی بندند. هواپیمای ساعت 12 شب در ارتفاع 28,000 پایی پرواز می کند. جی 12 بجے جو جہاز ہے وہ 28,000 کی بلندی پر پرواز کر رہا ہوتا ہے، در حال کہ مسافر آرام و راحت روی صندلی خود نشستے اند. مسافران آرام سے سوئے ہوئے ہیں اپنی صندلیوں پر. ناگہاں صدای رعد و برق ہم مسافران را می ترساند. اچانک ایک قدرتی آفات میں جو بجلی کڑکتی ہے. چاک میگوید آن شب هوا بارانی بود. من کنار پنجره نشسته بودم و دیدم که رعد و برق به بال هوا
پیما اصابت کھاد و بال ہواپیما آتش گرفت. کہتے ہیں کہ وہ خود کہتا ہے، چاک کہتا ہے کہ وہ جو رات تھی وہ بارانی تھی، اور میں خود جو اس جہاز کی کھڑکی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، کھڑکی نزدیک تھا میرا جو سندلی تھی، میں نے دیکھا کہ اس بجلی کے کڑکنے کی وجہ سے اس ہوا پیما کا جو پر تھا وہ متاثر ہوا اور اس پہ آگ لگ گئی. مسافران فریاد می‌زدند. هواپیما به داخل اقیانوس سقوط کرد و نزدیک یک جزیره غرق شد. ہواپیما اقیانوس کے سمندر میں اندر چلا گیا اور ایک جزیرے میں غرق ہو گیا. من از پنجره هواپیما به داخل آب پرتاب شدم. میں جو ہواپیما کا جو پنجرہ تھا، کھڑکی تھی، اس کے اندر سے میں پانی میں داخل ہو گیا. خیلی خوششانس بودم زیرا همه سرنشینان هواپیما کشته شدند و فقط من زنده ماندم. کہتے ہیں کہ میرے سارے ساتھی وہ جاں بحق ہو گئے، فقط میں زندہ رہا. من شناگر ماہری بودم. میں شناگر بھی تھا اور وہ بھی ماہر تھا. میں تیر سکتا تھا. مدت زیادہ شنا کرتم تب جزیرے رسیدم. میں نے بہت وقت تک میں شنا کرتا رہا اور ایک جزیرے پر پہنچا. بعد مدتی متوجہ شدم کہ هیچ کس در آنجا زندگی نمی کند. میں بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جہاں میں پہنچا ہوں وہاں تو کوئی زندگی نہیں گزارتا، کوئی زندگی گزارنے کا سہار ہی نہیں ہے. چند ماہی که در جزیره بودم چیزهای زیادی یاد گرفتم. میں چند مہینے اس جزیرے پر رہا اور میں نے بہت ساری چیزیں یاد کر لی تھیں. ماہی گیری می کردم. وقتی ہوا سرد می شد آتش روشن می کردم. ہر روز منتظر گروه نجات بودم تا من در نجات بدهند. اما کسی نیامد. کوئی نہیں آیا کیونکہ میں سارے کام میں جان چکا تھا، مگر یہ کہ میں اسی انتظار میں تھا کہ کوئی آئے گا اور مجھے نجات دے گا. سر انجام موفق شدم یک قایق کوچک و ساده بسازم. بالآخر میں نے ایک چھوٹی سی قایق جو تھی، کشتی جو میں نے سادے سی وہ میں نے بنائی. قایق را در اقیانوس انداختم. اس کشتی کو میں نے سمندر جو اقیانوس وہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا. کم کم از جزیره دور شدم. اس جزیره سے میں دور ہو گیا. چند ساعت بعد طوفان شروع شد. طوفان قایقم را بالا و پایین می‌کرد و متاسفانه پاروهایم داخل آب افتاد. طوفان آ گیا اور بدقسمتی سے میرے پاؤں بھی پانی میں داخل ہو گئے. خیلی ناامید شده بودم. میں ناامید ہو چکا تھا. روز بعد اتفاق جالبی افتاد. در حالی که خسته و بیجان روی قایق افتاده بودم یہ کشتی دیدم. ایک میں نے کشتی دیکھی. دستهای خود را تکان دادم و فریاد زدم. یک نفر از داخل کشتی مرا دید. کشتی به من نزدیک شد و مرا نجات داد. کشتی نے، بحری جہاز نے مجھے نجات دے دی. وقتی به خانه برگشتم، جب میں گھر پہنچا متوجہ شدم کہ اقوام و دوستان برای من مراسم ختم گرفته اند. جب میں گھر پہنچا تو دیکھا میرے یہ چہلا بھی ہو گئی تھی، تیسرا بھی ہو گیا تھا. چون ہمیں فکر میں کردن سب نے سوچا ہوا تھا، سب کہہ چکے تھے کہ من مردم، میں مر چکا ہوں. این حادثه باعث شد که من در سختی ها ناامید نشوم و همیشه از خدا در مشکلات کمک بخواهم. چون فقط خدا در هنگام خطر و سختی به انسان کمک میکند. خیلی آفرین. درک مطلب الف. متن درس را با دقت بخوانید و جمله‌های زیر را به ترتیب شماره بگذارید. چاک شنا کرد و به جزیره رسید. یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. وقتی ہوا سرد می شد او آتش روشن می کرد. هواپیما به داخل اقیانوس سقوط می کند. چاک یک قایق کوچک می سازد. چاک از نامزدش خداحافظی می کند. ب. یک بار دیگر متن را ببینید و جمله زیر را کامل کنید. پاسخهای خود را با هم کلاس احتمال مقایسه کنید. پھر اپنے جو کلاس فعل ہوں اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اس نے کیا جواب لکھا، آپ نے کیا جواب دیا، مقایسہ کریں.
یک ابتدائی داستان چه اتفاقی میں افتاد؟ ابتدائی داستان میں کیا واقعہ پیش آیا یہ آپ نے بتانا ہے. جس طرح یہاں پہ بتایا گیا چوک پہ یک سفر ڈیش میں بعد پرواز 243 ڈیش 28,000 پھائی پرواز میں قرآن یہ سارے جو نا آپ نے بتانا ہے. وسط داستان چه اتفاقی میں افتاد. اسی طرح سے میں پیش بینی کنید پایان داستان چه اتفاقی میں افتاد. تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ شروع میں، درمیان میں اور آخر میں کیا کیا جو واقعات ہیں پیش ہوئے ہیں، یہ آپ نے ایک مکمل داستان آپ نے ایڈ کر دینی ہے. بحث آزاد میں دیکھیں کہ بے نظر شما چرا چوک زندہ ماند، کیوں زندہ رہا آپ کی نظر میں؟ چه اتحاد سے طبی در داستان اتفاق افتاد نامانا بگویید. یک از حوادث طبی شہر یا کشور خود را توضیح دہید. آپ کے شہر یا اپنے ملک میں جو کوئی بڑا حادثہ پیش آیا ہو وہ آپ نے بتانا ہے. اگر شما بھی جائے اگر چاک بودید چه کارمی کردید؟ اگر آپ اس اگر چاک کے ریپلیس ہوتے، اس کی جگہ پہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں آپ اس وقت؟ تو یہ آپ نے بتانا ہے. نیکسٹ دیکھیں در کے واجگان میں جمله ها را بخوانید و درستی یا نادرستی آنها را مشخص کنید. وقتی از ماشین پیاده میشویم کمربند امنی را میبندیم. تو یہ جملہ درست ہے یا نہیں یہ آپ نے بتانا ہے. وقتی سیب از درخت سقوط میکند پایین میافتد. کسی که خوب شنا میکند در استخر غرق میشود. دو نفر ابتدا ازدواج میکنند سپس نامزد میشوند. سنگ به سرش اصابت کرد یعنی برخورد کرد و سرش شکست. وقتی کسی فوت میکند برای او مراسم ختم میگیرند و به خانواده‌اش تسلیت میگویند. وقتی کسی فریاد میزند با صدای آهسته صحبت میکند. گروه نجات در طول مدت پرواز از مسافران هواپیما پذیرائی میکنند. تو درست یا نادرست ہیں تو وہ آپ نے بتانا ہے. بے میں دیکھیں با واجہ عزیر جملہ بے سازید. گروہ نجات یہاں سے آپ نے فارسی میں جملہ بنانا ہے. فریاد زد اصلیت کرد و کمر بند ایمنی. اس پہ آپ نے 4 جملے بنانا ہے. بیشتر بدانی میں اسم مرکب. اسم مرکب کیا ہے؟ نماز خانه دارای 2 بخش معنی دارد. نماز به اضافه خانه 2 کلمه کا مرکب ہے. اسم کا بے اسمی کے 2 یا چند بخش معنی دارد اسم مرکب میگویند. وہ اسم کے جو 2 یا چند بخش میں معنی دار ہو اس کو کہتے ہیں یہ اسم مرکب ہے. جیسے کہ کتاب خانے لائبریری کو کہتے ہیں. اسم بے اسم اگر اسم بونے ماضی ہو جیسے کہ دست برد دزدی چوری جو ہوتا ہے چور کرنے والا چور. اسم بونے مضارع دلگیر صفت اور اسم 4 پا تو یہ اسم مرکب ہے. ماتن دست را بخوانید و ہمترین کتاب کار. تمرین میں دیکھیں 9 اسم مرکب زیرا مانند مثال مشخص کنید و آنها را به صورت جدا بنویسید. خب مثال دیکھیں ہواپیما. یہ ہوا اور پیما اسم بے اضافہ بن مضارع ہے پیما. خوش شانس نام زد 2 چرخ سوار کمر بند صاحب خانه مہماندار. یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. تمرین 2 میں دیکھیں واجہ مناسب را به هم واصل کنید و اسم مرکب بسازید. ایک دوسرے سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ قائق ساز یا قائق ران. اسی طرح فیزک دان خوش شانس یا خوش حال. تو یہ خود ہی آپ نے ایڈ کرنا ہے اس میں. اور لاسٹ میں دیکھیں سورہ اسراء میں آیہ شریف 67 وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. و ہنگامی که در دریا ضرری به شما برسد جز او ہمیں را فراموش میکنید. پروردگار فرماتا ہے کہ جب بھی دریا و سمندروں میں کوئی مشکل آپ کو پیش آ جاتی ہے اس کے علاوہ کون ہے کہ جس کو پکارتے ہو اور سب افراد کو بھول جاتے ہو. وہی ذات ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ اور مشکل وقت میں
یاد آتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل الله. هر که دوست دارد از همه مردم نیرومندتر باشد باید خدا توکل کند. جو چاہتا ہے کہ تمام افراد سے زیادہ قوی تر ہو، اسے چاہیے کہ پروردگار پر توکل کرے، کیونکہ جب کوئی پروردگار پر توکل کرتا ہے تو کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ان دعا کے ساتھ اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار، شما باشد۔